اب ہمارا نیکسٹ ڈیمو ہے ریڈ ڈیمو پارسر ڈیمو ڈاٹ جاوا. اس ڈیمو میں بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایکس ایم ایل فائل کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. پریویسلی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رائٹ کر سکتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ڈیمو. ہم نے یہ امپلائی ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل کھولی ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ امپلائیز کا ایک روٹ ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک امپلائی کا چائلڈ ایلیمنٹ ہے. ڈفرینٹ امپلائیز کو ان کی ڈفرینٹ آئی ڈیز کی بیسس پہ سیگریگیٹ کیا ہوا ہے. یہاں پر ایک ایٹریبیوٹ پڑا ہوا ہے اس کا آئی ڈی اور جس کی ویلیو ہے 111. فرسٹ نیم محمد، لاسٹ نیم علی اور لوکیشن لاہور. اسی طرح سے دوسرا امپلائی اور پھر تیسرا امپلائی. تو بیسیکلی اب ہم اس ایکس ایم ایل فائل کو جاوا کے ایک پروگرام کے ذریعے ریڈ کریں گے اور آؤٹ پٹ جنریٹ کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ امپورٹ اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں جس میں سب سے اوپر ہے جاوا ایکس ڈاٹ ایکس ایم ایل ڈاٹ پارسر ڈاٹ ڈاکومنٹ بلڈر فیکٹری اور اسی طرح سے جاوا ایکس ڈاٹ ایکس ایم ایل ڈاٹ پارسر ڈاکومنٹ بلڈر. پھر یہ ڈاکومنٹ نوڈ لسٹ نوڈ ایلیمنٹ فائل اور یوٹل کا پیکج. یہ کلاس ہے ریڈ ڈوم پارسر ڈیمو جو یہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے اسی مناسبت سے اس کلاس کا نام رکھتی ہے اور فائل کا نام بھی وہی ہے. یہاں پر میں جاوا کی بیسکس آپ کو کلیئر نہیں کر رہا کیونکہ ہم پریویسلی ان کو ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس کلاس میں ایک مین میتھڈ ہم نے بنایا ہے ڈائریکٹلی اور اس مین میتھڈ میں ہم یہاں پر کوڈ لکھ رہے ہیں. فائل یہ بلٹ ان ایک کلاس ہے جاوا کی اور ایف ایکس ایم ایل فائل کے نام سے ہم نے فائل بنا لی نیو فائل امپلائی ڈاٹ ایکس ایم ایل. تو بیسیکلی یہ فائل جو ہے امپلائی ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل جو ہے یہ ریڈ پرپز کے لیے آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ سیم ڈائریکٹری میں ہونی چاہیے جہاں پر یہ فائل پڑی ہوئی ہے. تو ابھی ہم نے ایکس ایم ایل فائل دیکھ لی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے. پھر ڈاکومنٹ بلڈر فیکٹری کے ذریعے ہم نے جو ہے فیکٹری کا انسٹنس بنایا اور اس کے بعد ڈاکومنٹ بلڈر بنایا فیکٹری کے انسٹنس سے نیو ڈاکومنٹ بلڈر. اور پھر ہم نے ڈاکومنٹ کا انسٹنس بنایا بلڈر ڈاٹ پارس ایف ایکس ایم ایل فائل. تو امپلائی ڈاٹ ایکس ایم ایل کو یہ بلڈ کرے گا، یہ ریڈ کرے گا اور اس کو پارس کر کے ڈاکومنٹ جنریٹ کر دے گا. یہاں پر ہم نے لسٹ کا ایک یوٹیلیٹی جاوا ڈاٹ یوٹل کے اندر ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے لسٹ اور امپلائی ٹائپ کی لسٹ ہم جنریٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے ایک کلاس ہم نے بنائی ہے امپلائی کی، اس میں آئی ڈی فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور لوکیشن. یہ تقریباً وہی انفارمیشن ہے جو ابھی آپ ایکس ایم ایل فائل میں دیکھ چکے ہیں، آئی ڈی فرسٹ نیم لاسٹ نیم اینڈ لوکیشن. تو اس کی بیسس پہ ہم نے ایک کلاس بنا لی ہے اور یہاں ٹو اسٹرنگ کا فنکشن ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم آئی ڈی اور لوکیشن کو ایمبیڈ کر کے ہم ڈسپلے کروا رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لسٹ بنائی ہے امپلائی کے نام سے یا امپلائی ٹائپ کی. نیچے امپلائی کی کلاس ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا ایمپ لسٹ. نیو ارے لسٹ یہ بنا لی ہم نے. اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں نوڈ لسٹ از اکول ٹو ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ڈاکومنٹ ایلیمنٹ ڈاٹ گیٹ چائلڈ نوڈس. تو جتنی بھی ڈاکومنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ڈاکومنٹ کا آبجیکٹ بلڈ ہو گیا ہے اس ایکس ایم ایل فائل سے. تو اس کے اندر جتنے بھی روٹ ایلیمنٹ کے اندر جتنی بھی چائلڈ نوڈز ہیں امپلائی کی وہ اس کے اندر آ جائیں گے. اور اس کے بعد ہم لوپ پروسیس کر رہے ہیں 0 سے لے کے نوڈ لسٹ ڈاٹ گیٹ لینتھ تک اور یہ انفیکٹ 3 دفعہ چلنا چاہیے. تو نوڈ لسٹ ڈاٹ آئٹم آئی جو 0 انڈیکس پہ جو ادھر پڑی ہوئی ہے وہ نوڈ انسٹنس آف ایلیمنٹ. تو بیسیکلی اگر نوڈ جو ہے وہ ایلیمنٹ نوڈ ہے تو پھر آپ امپلائی کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے اور اس امپلائی کے آبجیکٹ میں ایم ڈاٹ آئی ڈی نیچے آپ دیکھ سکیں. تو نوڈ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ ڈاٹ گیٹ نیمڈ آئٹم آئی ڈی ڈاٹ گیٹ نوڈ ویلیو. تو جو بھی آئی ڈی کی ویلیو ادھر رکھ دیں گے نوڈ لسٹ چائلڈ نوڈس نوڈ ڈاٹ گیٹ چائلڈ نوڈس اور اس کے اندر جو ہے فردر چائلڈ نوڈس انہیں گیٹ کر لیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نوڈ بنائی آپ نے چائلڈ نوڈ ڈاٹ آئٹم جے. اگر وہ بھی ایلیمنٹ ہے تو اس میں سے جو چائلڈ نوڈ ہے اس کا ٹیکسٹ پک کریں گے اور وہ اسٹرنگ میں رکھ دیں گے اور آپ اس ٹیکسٹ کو گیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ فرسٹ نیم ہے لاسٹ نیم ہے یا لوکیشن ہے تو اس کے لحاظ سے امپلائی کی ایٹریبیوٹ سیٹ کر رہے ہیں اور یہ امپلائی جو بلڈ کر کے یہ لسٹ میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا ٹیکسٹ جو ڈیٹا تھا وہ ایکس ایم ایل کے اسٹرکچر میں لوڈ ہو چکا. اور اس کے بعد جو ہے بیسیکلی آپ لوپ چلا رہے ہیں امپلائی سے امپلائی لسٹ تک اور تمام امپلائیز کو آؤٹ پٹ کرتے چلے جا رہے ہیں.
تو یہ جب آؤٹ پٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پر ٹو اسٹرنگ کا فنکشن آٹومیٹکلی کال ہوگا، فرسٹ نیم لاسٹ نیم ان کے ساتھ آئی ڈی ایمبیڈ ہو جائے گا بریکٹ میں اور لوکیشن، تو یہ ڈسپلے ہو جائے گا. اگر ہم اس کوڈ کو کمپائل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کوڈ کمپائل ہو گیا. اس کے بعد ہم ایکسیکیوٹ کرتے ہیں رن سے، تو آپ دیکھیں کہ محمد علی اس کا آئی ڈی لاہور، آصف خان اس کا آئی ڈی اسلام آباد، شہباز علی آئی ڈی لاہور. اور یہاں پر جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ انفارمیشن ہم یہاں پر کنفرم کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے اس فائل کو ایکسمل فائل کو اب جاوا کے اس کوڈ سے ریڈ کیا اور آؤٹ پٹ جنریٹ کی. تو ہوپ فلی اس کوڈ میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوئی ہوگی، یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو گئی ہوگی، کیونکہ ہم ڈوم کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں ڈیورنگ ایکسمل سیشن. ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیمو میں کس طرح سے ایکسمل فائل کو ہم نے ریڈ کیا، اور آلموسٹ سیم کوڈ اسٹرکچر تھا جس طرح سے ہم رائٹ کر رہے تھے، بس وہاں پر ہم نے ٹرانسفارم فیکٹری کو بھی یوز کیا تھا. یہاں پر صرف آپ نے فائل کا آبجیکٹ کریٹ کیا اور جس ایکسمل فائل کو آپ ریڈ کرنا چاہتے تھے اس کا پیتھ پاس کیا اس میں. اس کے بعد آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام فائل کو ڈاکومنٹ میں لوڈ کرنے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ تھرو لوپ اس کے ڈیٹا کو پک کیا، اور پک کرنے کے بعد آپ نے آبجیکٹس کریٹ کر کے ایک اسٹرکچر میں لوڈ کر لیے. تو اس سے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایکسمل فائل کو ریڈ کرنا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کام نہیں ہے. اگر یہ آپ کے پاس اسٹرکچر میں لوڈ ہو جائے تو آپ اس سارے ڈیٹا کو پارس کر کے اپنے پاس آبجیکٹس بلڈ کر سکتے ہیں.